بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میتھس کلاس 6 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب کی ایکسرسائز 1.1 کریں گے آج۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس ایکسرسائز میں جتنے بھی کویسچنس ہیں وہ فیکٹرز، ملٹیپلس، پرائم، کمپوزٹ کے نمبرز کے بارے میں ہے۔ تو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے جس میں ان تمام یعنی فیکٹرز، ملٹیپلس، ایون نمبر، پرائم نمبر، ان سب کے بارے میں تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس ویڈیو کا لنک میں اس ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، تو پہلے وہ ویڈیو آپ لوگ لازمی دیکھیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ ایکسرسائز 1.1۔ تو ایکسرسائز میں پہلے نمبر پہ ہے رائٹ آل دی فیکٹرز، تمام فیکٹرز لے کے آف دی فالوئنگ نمبرز مندرجہ ذیل اعداد کے۔ تو یہ اعداد ہمیں دیے گئے ہیں، پہلے 30، 41، 65، 78، 105، 118، 165 اور 220۔ ان اعداد کے ہم نے فیکٹرز معلوم کرنے ہیں۔ تو پہلے 30 کے پہلے نمبر پہ 30۔ تو ایک 30 کو مکمل ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ ایک 30 کا فیکٹر ہے۔ 2 بھی 30 کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ 2 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ اسی طرح 3 30 کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، یا 30 3 پہ کمپلیٹلی ڈیوائڈ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ 3 اس کا فیکٹر ہے۔ اسی طرح 30 5 پہ بھی تقسیم ہوتا ہے، یا 5 بھی 30 کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، اس وجہ سے یہ 5 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ پھر 6 بھی 30 کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ 6 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ اور پھر 10 بھی اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ 10 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ اور پھر 15 بھی اس 30 کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ 15 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ اس کے بعد 30 بھی کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، یعنی یہ خود پہ بھی ڈیوائڈ ہوتا ہے کمپلیٹلی، لہٰذا یہ 30 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ تو 1 2 3 5 6 10 15 30 اس 30 کے فیکٹرز تھے جو ہم نے معلوم کر لیے۔ نمبر 2 پہ 41 دیا گیا ہے، تو 41 کے فیکٹر 41 کا ایک فیکٹر تو 1 ہے، اور دوسرا فیکٹر 41 خود ہے۔ یہ 2 اعداد پہ کمپلیٹلی ڈیوائڈ ہوتا ہے، یا یہ 2 اعداد اس 41 کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ 2 اعداد یعنی 1 اور 41 اس کے فیکٹرز ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہے 65۔ 65 کے ہم نے فیکٹرز معلوم کرتے ہیں، تو 5 اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ 5 اس 65 کا ایک فیکٹر ہے۔ اور اسی طرح 65 13 پہ بھی کمپلیٹلی ڈیوائڈ ہوتا ہے، یا 13 بھی اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ 13 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ پھر 65 1 پہ بھی کمپلیٹلی ڈیوائڈ ہوتا ہے، یا 1 بھی اس 65 کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ 1 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ اور آخر میں 65 خود یعنی 65 پہ بھی تقسیم ہوتا ہے، لہٰذا یہ 65 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ تو 65 کے فیکٹر 1 5 13 اور 65، یہ اس کے سارے فیکٹرز تھے۔ اس کے بعد ہمیں دیا گیا ہے چوتھے نمبر پہ 78۔ تو 78 کے ہم نے فیکٹرز نکالنے ہیں۔ تو
78 تو 2 پہ بھی کمپلیٹلی ڈیوائڈ ہوتا ہے، یعنی 2 بھی اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کر رہا ہے، لہٰذا یہ 2 اس کا فیکٹر ہے۔ اس کے بعد 78 3 پہ بھی کمپلیٹلی ڈیوائڈ ہوتا ہے، یا 3 بھی اس 78 کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ 3 اس کا فیکٹر ہے۔ پھر 6 بھی اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کر رہا ہے، لہٰذا یہ 6 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ پھر 13 بھی اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کر رہا ہے، لہٰذا یہ 13 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ اس کے بعد 26 بھی اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ 26 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ اور پھر 39 بھی اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ 39 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ پھر 1 بھی اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کر رہا ہے، لہٰذا یہ 1 اس کا فیکٹر ہے۔ اور پھر آخر میں یہ خود یعنی 78 اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ بھی اس کا فیکٹر ہے۔ تو 78 کے فیکٹر کون سے ہوئے؟ 1 2 3 6 13 26 39 اور 78، یہ اس 78 کے فیکٹر ہیں۔ اس کے بعد ہمیں دیا گیا ہے 5ویں نمبر پر 105۔ تو 105 کے فیکٹرز 105 3 پہ کمپلیٹلی ڈیوائڈ ہوتا ہے، لہٰذا یہ 3 اس کا فیکٹر ہے۔ پھر 5 بھی 105 کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ 5 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ پھر 7 بھی اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کر رہا ہے، لہٰذا یہ 7 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ پھر 15 بھی اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کر رہا ہے، لہٰذا یہ 15 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ پھر 21 بھی اس 105 کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ 21 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ اور پھر 35 بھی اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، یہ 35 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ پھر اس کے بعد 1 بھی اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ 1 اس کا فیکٹر ہے۔ اور پھر 105 خود یعنی 105 بھی کمپلیٹلی ڈیوائڈ کر رہا ہے، لہٰذا یہ 105 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ تو لہٰذا 1 3 5 7 15 21 35 اور 105 اس 105 کے فیکٹرز ہیں۔ نیکسٹ ہمیں دیا گیا ہے یعنی چھٹے نمبر پہ 118۔ تو 118 کے ہم نے تمام فیکٹرز نکالنے ہیں۔ تو 118 2 پہ کمپلیٹلی ڈیوائڈ ہوتا ہے، لہٰذا یہ 2 اس کا فیکٹر ہے۔ پھر 118 59 بھی کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ 59 یعنی 59 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ اس کے بعد 1 بھی اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ 1 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ اور پھر 118 خود 118 بھی کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، یعنی یہ اپنے آپ پر بھی کمپلیٹلی ڈیوائڈ ہوتا ہے، لہٰذا 118 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ تو 1 2 59 اور 118 کے فیکٹرز ہے جو ہم نے معلوم کیے۔ اس کے بعد ہمیں 7ویں نمبر پر دیا گیا ہے 165۔ تو 165 کے ہم نے فیکٹرز نکالنے ہیں۔ تو 5 اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ 5 اس کا فیکٹر ہے۔ پھر 11 اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ 11 اس کا فیکٹر ہے۔ پھر 15 بھی اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ 15 اس کا فیکٹر ہے۔ پھر 33 اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ 33 اس کا فیکٹر ہے۔ پھر 3 بھی اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، 3 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ اس کے بعد 55 بھی اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ 55 اس کا فیکٹر ہے۔ پھر 1 بھی اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ 1 اس کا فیکٹر ہے۔ اور پھر یہ خود یعنی 165 بھی کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ 165 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ تو 165 کے فیکٹرز 1 3 5 11 15 33 55 اور 165۔ اس کے بعد ہمیں 8ویں نمبر پر دیا گیا ہے 220۔ 220 کے ہم نے 220 کے فیکٹرز کون سے ہیں؟ 2 اس کا فیکٹر ہے کیونکہ 2 اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد 4 بھی اس کا فیکٹر ہے کیونکہ 4 بھی اس کو کمپلیٹلی ڈیوائڈ کرتا ہے، لہٰذا یہ 4 اس کا فیکٹر ہے۔ پھر 5 بھی اس کا فیکٹر ہے کیونکہ 5 پہ بھی یہ کمپلیٹلی ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ 10 پہ بھی کمپلیٹلی ڈیوائڈ ہوتا ہے، لہٰذا 10 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ اور پھر یہ 11 پہ بھی کمپلیٹلی ڈیوائڈ ہوتا ہے، لہٰذا 11 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ اس کے بعد یہ 20 پہ بھی کمپلیٹلی ڈیوائڈ ہوتا ہے، لہٰذا یہ 20 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ پھر یہ 22 پہ بھی کمپلیٹلی ڈیوائڈ ہوتا ہے، لہٰذا یہ 22 بھی اس کا فیکٹر ہے۔ پھر یہ 44 پہ بھی
पूरा डिवाइड होता है, 44 भी इसका फैक्टर है, और फिर ये 55 पे भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है, लिहाजा ये 55 भी इसका फैक्टर है। उसके बाद ये 220 एक पे भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है, लिहाजा ये एक भी इसका फैक्टर है। और फिर आखिर में ये खुद अपने आप यानी 220 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है, लिहाजा ये 220 भी इसका फैक्टर है। तो 1 2 4 5 10 11 20 22 44 55 और 220 इसके फैक्टर्स हैं। अच्छा, एक्सरसाइज में नेक्स्ट दूसरे नंबर पे यानी ये 2 पे हमें बताया जा रहा है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। पहले 5 मल्टीपल्स लिखने हैं ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मंदरजा झील अदाद के, यानी 7 13 19 43 और 59। इन अदाद के इन नंबर्स के हमने पहले 5 मल्टीपल्स मालूम करने हैं। तो इसके मल्टीपल्स है ये पहले 7 के, तो 1 7 आर 7, ये 7 इसका पहला मल्टीपल। 2 7 आर 14 दूसरा मल्टीपल। 3 7 आर 21 तीसरा मल्टीपल, और 4 7 आर 28 ये चौथा मल्टीपल, और 5 7 आर 35 ये इसका पांचवा मल्टीपल। तो 7 14 21 28 और 35 इस 7 के पहले 5 मल्टीपल्स थे। मल्टीपल्स तो इसके लतादात है, लेकिन ये हमसे पहले 5 मल्टीपल्स मांगे गए हैं। इसी तरह फिर दूसरे नंबर पे 13 के हमने पहले 5 मल्टीपल्स मालूम करने हैं। तो 1 13 आर 13 पहला मल्टीपल। 2 13 आर 26 इसका दूसरा मल्टीपल। फिर 3 13 आर 39 तीसरा मल्टीपल। 4 13 आर 52 फोर्थ मल्टीपल और यानी चौथा मल्टीपल। और फिर आखिर में 5 13 आर 65 तो 65 इसका पांचवा मल्टीपल है। फिर तीसरे नंबर पे हमने 1 इसके पहले 5 मल्टीपल्स मालूम करने हैं। तो 1 19 आर 19 पहला मल्टीपल 19। 2 19 आर 38 इसका दूसरा मल्टीपल। 3 19 आर 57 तो 57 इसका थर्ड मल्टीपल। और 5 19 आर 76 फोर्थ मल्टीपल। 5 19 आर 95 तो ये इसका पांचवा मल्टीपल। यानी 19 38 57 76 और 95 इस 19 के पहले 5 मल्टीपल्स है। उसके बाद हमने 43 के मालूम करने हैं या 43 के लिखने हैं। तो 1 43 आर 43 इसका पहला मल्टीपल। 2 43 आर 86 तो 86 इसका दूसरा मल्टीपल। 3 43 आर 129 तो 129 इसका तीसरा मल्टीपल। 4 43 आर 172 तो 172 या 172 इसका चौथा मल्टीपल। और 5 43 आर 215 तो 215 इसका पांचवा मल्टीपल। फिर उसके बाद पांचवें नंबर पे 59 यानी 59 के हमने पहले 5 मल्टीपल्स मालूम करने हैं। तो 159 आर 59 इसका पहला मल्टीपल। 259 आर 118 तो 118 दूसरा मल्टीपल। 359 आर 177 तो 177 इसका तीसरा मल्टीपल। 459 आर 236 तो 236 इसका चौथा मल्टीपल। तो 559 आर 295 तो 295 इसका पांचवा मल्टीपल। तो ये यानी 59 118 177 236 और 295 पहले 5 मल्टीपल्स हैं 59 के या 59 के।
اچھا، تو ایکسرسائز میں تیسرے نمبر پہ یہ تیسرے نمبر پر ہمیں بتایا گیا ہے رائٹ آل پرائم نمبر، تمام پرائم نمبرز لکھنے ہیں۔ کون سے پرائم نمبر؟ بٹوین 30 اینڈ 65، جو 30 اور 65 کے درمیان ہو، یعنی 30 اور 65 کے درمیان جتنے بھی پرائم نمبر ہے وہ ہم نے لکھنے ہیں۔ پرائم نمبر کون سا ہوتا ہے؟ جو ایک اور اپنے آپ پر، جو صرف ایک اور اپنے آپ پر تقسیم ہوتا ہے اسے پرائم نمبر کہا جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں تو وہ کون سے اعداد ہیں؟ یہ تیسرے 31، 37، 41، 43، 47، 53، 61۔ تو یہ وہ اعداد ہیں، یہ پرائم نمبرز ہے جو 30 اور 65 کے درمیان ہے۔ اچھا، پھر ہمیں ایکسرسائز میں چھٹے نمبر پہ کوشچن نمبر 4 میں بتایا گیا ہے رائٹ آل ایون پرائم نمبر، تمام ایون پرائم نمبرز لکھنے ہیں بٹوین 50 اینڈ 100، جو 50 اور 100 کے درمیان ہے، وہ تمام ایون پرائم نمبرز لکھنے ہیں۔ یعنی پرائم نمبر تو ہوں گے وہ، لیکن ساتھ یہ ایون ہوں گے۔ ایون کون سا عدد ہوتا ہے؟ جو 2 پہ تقسیم ہوتا ہے، جس کو ہم 2 برابر حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اس سے کہتے ہیں ایون، اور اس کے بعد یہ پرائم بھی ہو تو وہ اعداد ہم نے لکھنے ہیں۔ تو وہ کون سے ہیں؟ یہ there is no even prime number، یعنی اس قسم کا کوئی پرائم نمبر نہیں ہے جو ایون ہو اور پرائم نمبر ہو۔ اچھا، اس کے بعد ایکسرسائز میں پانچواں نمبر پر کوشچن نمبر 5 میں لیس ڈاؤن، یعنی لکھے آل ایون پرائم، تمام ایون پرائم، ایون یعنی جو 2 پہ تقسیم ہوتا ہے، اور پرائم ہو نیچرل اینڈ ہول نمبر، اور ان کا تعلق نیچرل اور ہول نمبرز کے ساتھ ہو۔ نیچرل کون سے اعداد ہوتے ہیں؟ جو 1 سے شروع ہوتا ہے، 1، 2، 3، 4، 5 اور پھر جاتے جاؤ، تو یہ نیچرل نمبر ہے۔ اور ہول نمبر، نیچرل اور ہول نمبر میں صرف یہ فرق ہے کہ ہول نمبر 0 سے شروع ہوتا ہے، 0، 1، 2، 3 وغیرہ، تو وہ ہم نے لکھنے ہیں۔ تو اس کا آنسر ہے یہ وہ کون سا عدد ہے؟ وہ صرف 2 ہے۔ کون سا عدد ہے؟ وہ صرف 2 ہے، تو لہٰذا یہ 5ویں کوشچن کا آنسر جو ہے وہ 2 آتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ چھٹے نمبر پر ہمیں دیا، چھٹے نمبر پر یہ لیس ڈاؤن آل آڈ لکھنے ہیں، لیس ڈاؤن آل تمام آڈ کمپوزٹ نمبر، آڈ یعنی 8 کون سا عدد ہوتا ہے؟ جو 2 پہ تقسیم نہ ہوتا ہو، اسے آڈ کہتے ہیں، 8 نمبر کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ کمپوزٹ نمبر، یعنی کمپوزٹ بھی ہو، کمپوزٹ نمبرز بھی ہو، کمپوزٹ اعداد بھی ہو بٹوین 50 اینڈ 100، 50 اور 100 کے درمیان،
یعنی 50 اور 100 کے درمیان ہم نے تمام 8 کمپوزیٹو نمبرز بتانے ہیں۔ کمپوزیٹ نمبرز کے ساتھ یہ آڈ بھی ہو۔ کمپوزیٹ کون سا نمبر ہوتا ہے؟ جو ایک اور اپنے آپ کے علاوہ یہ دوسرے اعداد پہ بھی تقسیم ہوتا ہو، اسے کمپوزیٹ نمبر کہتے ہیں۔ یعنی دو سے زیادہ اعداد پہ جو عدد تقسیم ہوتا ہے اسے کمپوزیٹ نمبر کہا جاتا ہے۔ تو اور یہ 50 اور 100 کے درمیان ہو، تو اس کا آنسر یہ 51 55 57 63 65 69 75 77 81 85 87 91 93 95 97 99 یہ کمپوزیٹ نمبرز کے ساتھ، یعنی دو سے زیادہ اعداد پر تقسیم ہونے کے علاوہ یہ دو سے زیادہ اعداد پر تقسیم ہوتے ہیں یہ اعداد، یہ نمبرز، اس کے ساتھ یہ آڈ بھی ہے کیونکہ یہ دو پہ تقسیم نہیں ہو سکتے، ان کو ہم دو برابر حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، تو یہ کمپوزیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آڈ بھی ہے۔ اچھا، ایکسرسائز میں نیکسٹ یعنی 7ویں نمبر پر ہمیں کہا گیا ہے رائٹ لے کے آل تمام، یعنی وہ تمام اعداد لے کے نیدر پرائم، جو نہ تو پرائم ہو نار کمپوزیٹ، اور نہ کمپوزیٹ ہو نیچرل اینڈ ہول نمبر، یعنی اور وہ ان کا تعلق نیچرل اور ہول نمبرز کے ساتھ ہو۔ تو ایک ایسا عدد ہے یعنی 1 جو نہ پرائم ہے اور نہ کمپوزیٹ ہے، اور اس کا تعلق نیچرل اور ہول نمبر کے ساتھ ہے۔ یہ نیچرل نمبر بھی ہے اور ہول نمبر بھی ہے، کیونکہ نیچرل نمبر 1 سے شروع ہوتا ہے لہٰذا، اور ہول نمبر 0 سے شروع ہوتا ہے 0 1، تو یہ 1 جو ہے وہ نیچرل نمبر ہے اور ہول نمبر بھی ہے، اور یہ نہ تو پرائم نمبر ہے اور نہ کمپوزیٹ نمبر ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ آج کے ایکسرسائز کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے یا اس ایکسرسائز میں کسی کویسچن کا سمجھ نہ آیا ہے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔